وہ اپنے 4 سال لاپتہ شوہر کا قرض اتارنے کے لیے ایک بنگلے میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ ایک دن بنگلے کا مالک جلدی گھر آ گیا اور اس نے گھبرا کر خود کو الماری میں چھپا لیا۔ جب مالک نے کمرے میں آیا تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ فون پر کہہ رہا تھا کہ اس بیوقوف عورت کو نوکری پر رکھ لیا ہے۔ اب اسے اندازہ بھی نہیں کہ اس کے ساتھ یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سلمیٰ کے شوہر کو لاپتہ ہوئے مکمل 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور یہ 48 مہینے اس کی زندگی کے سب سے مشکل اور تکلیف دہ دن تھے، کیونکہ یہ سارا معاملہ 4 سال پہلے عین اس وقت شروع ہوا تھا جب اس کا شوہر معمول کے مطابق صبح سویرے اپنے کام کے لیے گھر سے روانہ ہوا اور رات گئے تک واپس نہ آیا۔ سلمیٰ نے شروع کے چند گھنٹے شدید پریشانی کے عالم میں انتظار کیا، اور پھر بے چینی حد سے زیادہ بڑھنے پر اپنے تمام جاننے والوں، رشتہ داروں اور محلے داروں کے ہاں پیغامات بھجوائے، لیکن کسی کے پاس بھی اس کے شوہر کے بارے میں کوئی اطلاع یا خبر نہیں تھی۔ اگلے دن وہ نہایت گھبراہٹ کے ساتھ متلق کا دفتر گئی اور وہاں اپنے شوہر کی گمشدگی کی باقاعدہ اطلاع درج کروائی، جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے باقاعدہ تفتیش کا آغاز کیا۔ انہوں نے شہر کے تمام اسپتالوں کا دورہ کیا، سڑکوں پہ ہونے والے حادثات کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی اور مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں سے پوچھ گچھ کی، لیکن انہیں اس کے شوہر کا کوئی معمولی سا سراغ بھی نہ مل سکا۔ سلمیٰ نے پہلے سال مسلسل امید رکھی اور وہ ہر روز متعلقہ اداروں کے دفاتر کے چکر لگاتی رہی تاکہ اسے کوئی خوشخبری مل سکے، لیکن اسے ہر بار مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، اور پہلا سال اسی کرب میں ختم ہونے کے بعد اس کی زندگی میں ایک اور بہت بڑی اور ناقابل برداشت مشکل نے جنم لیا۔ ایک دوپہر اس کے گھر کے دروازے پر 2 ناواقف اور سخت گیر افراد آئے۔ انہوں نے نہایت غصے سے دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر نے ان سے ایک بہت بڑی رقم ادھار لے رکھی ہے، جس پر سلمیٰ نے شروع میں تو ان کی بات ماننے سے بالکل انکار کر دیا، لیکن ان افراد نے اسے قانونی کاغذات، تحریری مہدے اور دستخط شدہ دستاویزات دکھائے جن پر اس کے شوہر کے بالکل اصلی دستخط اور انگوٹھے کے نشانات موجود تھے۔ یہ ہولناک انکشاف سلمیٰ کے لیے کسی پہاڑ گرنے یا صدمے سے کم نہیں تھا کہ اس کا شوہر لاپتہ ہونے سے قبل ایک بہت بڑے اور ناقابل یقین مالی بوجھ تلے دب چکا ہے، اور ان 2 افراد کے جانے کے بعد اگلے چند مہینوں میں مزید کئی لوگ بھی اس کے گھر کے چکر کاٹنے لگے، اور سب کا یہی ایک دعویٰ تھا کہ انہوں نے اس کے شوہر کو مختلف اوقات میں رقم دے رکھی ہے۔ ان غصے سے بھرے قرض خواہوں کی تعداد رفتہ رفتہ 1 درجن کے قریب پہنچ گئی تھی، اور ان سب کی کل رقم آپس میں ملا کر اتنی زیادہ بنتی تھی جس کا سلمیٰ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ تمام افراد رقم کی فوری اور یکمشت واپسی پر پرزور مطالبہ کرتے تھے، اور ان کا رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انتہائی سخت اور بعض اوقات سنگین حد تک دھمکی آمیز ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ اکثر رات کے وقت آتے اور دروازہ زور زور سے پیٹتے اور پورے محلے والوں کے سامنے اسے بلند آواز میں رسوا کرنے کی کوشش کرتے۔ سلمیٰ کے لیے اپنے اور اپنے چھوٹے بچوں کے لیے سر کھپانے کی جگہ اور 2 وقت کی خوراک کا بندوبست کرنا پہلے ہی بہت مشکل تھا، اور اب اس روزمرہ کی اذیت نے اس کی زندگی کو مزید گھٹن زدہ بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے ان غضبناک لوگوں کے غصے کو وقتی طور پر کم کرنے کے لیے اپنے گھر کا وہ تمام سامان فروخت کیا جو انتہائی ضروری نہیں تھا۔ اس نے کمروں میں رکھا ہوا لکڑی کا فرنیچر پوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیا، اپنے جہیز کے بچے ہوئے تھوڑے بہت زیورات سنار کی دکان پر جا کر دے دیے، اور گھر میں موجود پیتل اور تانبے کے پرانے خاندانی برتن بھی بازار میں کباڑ کے بھاؤ فروخت کر دیے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو بیچنے سے جو معمولی سی رقم ملی وہ اس کے تمام قرض خواہوں میں برابر تقسیم کر دی، جو کہ اصل قرض کے 10ویں حصے کے برابر بھی نہیں تھی۔ اس چھوٹی سی ادائیگی کے بعد قرض خواہوں نے وقتی طور پر تو خاموشی اختیار کی، لیکن جلد ہی انہوں نے سلمیٰ پر مزید دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور صاف الفاظ میں کہا کہ اگر تمام بقیہ رقم جلد از جلد ادا نہ کی گئی تو وہ قانونی کارروائی کر کے
اس کا واحد مکان اپنے نام کروا لیں گے اور اسے بچوں سمیت سڑک پر نکال دیں گے۔ مکان چھن جانے کے اس شدید خوف نے سلمیٰ کو مجبور کیا کہ وہ گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کر کام کی تلاش کرے، اور تیسرے سال کے آغاز میں اس نے مختلف جگہوں پر روزگار تلاش کرنا شروع کیا۔ وہ باقاعدہ تعلیم یافتہ نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسا خاص ہنر یا تجربہ تھا جس کی بنیاد پر وہ کسی بڑے دفتر یا کارخانے میں کوئی معقول کام کر سکتی۔ اس لیے اس نے کپڑے سلائی کرنے والے کارخانوں، کھانا پکانے کے مراکز اور مختلف چھوٹی بڑی دکانوں پر جا کر کام مانگا، لیکن اسے ہر جگہ سے صرف یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ اسے کام کا کوئی سابقہ تجربہ نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر اسے اس کے لیے بھی کام نہیں مل سکا کیونکہ اس کے پاس کوئی جاننے والا یا ایسا شخص یا ضامن نہیں تھا جو اس کی ایمانداری اور شرافت کی ضمانت دے سکے۔ اور مہینوں کی مسلسل ناکامیوں اور در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نے حتمی فیصلہ کیا کہ وہ اب امیر لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی اور برتن دھونے کا کام کرے گی، کیونکہ اس نچلے درجے کے کام کے لیے کسی خاص تعلیم یا تجربے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے شہر کے مختلف پوش اور امیر علاقوں کا پیدل دورہ کیا اور لوگوں کے بڑے بڑے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر کام مانگنے لگی، اور مسلسل کوششوں کے بعد چوتھے سال کے وسط میں اسے ایک جاننے والے محلے دار کے ذریعے معلوم ہوا کہ شہر کے ایک بہت بڑے اور پرتعیش علاقے میں واقع ایک وسیع اور عالی شان بنگلے میں صفائی کا کام کرنے کے لیے ایک انتہائی محنتی اور ایماندار عورت کی سخت ضرورت ہے۔ سلمیٰ اگلے ہی دن سورج نکلنے سے پہلے پیدل سفر کرتی ہوئی اس نامعلوم علاقے میں پہنچی جو اس کے اپنے غریب اور خستہ حال محلے سے بھی بہت مختلف اور کافی دور تھا، اور اس نے بمشکل مقررہ پتے پر پہنچ کر اس بڑے بنگلے کا باہری دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں کے بوڑھے نگران نے اس سے تفصیلی بات چیت کی اور بتایا کہ اس گھر کا رقبہ بہت زیادہ اور وسیع ہے، جس میں 15 سے زائد بڑے کمرے، 4 بڑے دالان، 2 وسیع و عریض صحن اور کئی غسل خانے موجود ہیں۔ اور نگران نے نہایت سختی سے واضح کیا کہ مالک کی طرف سے یہ سخت ترین ہدایت ہے کہ گھر کے ہر حصے کی روزانہ مکمل صفائی کی جائے، پورے فرش کو روزانہ پانی اور صابن سے دھویا جائے، تمام قیمتی فرنیچر پر سے روزانہ گرد ہٹائی جائے اور کسی بھی جگہ رتی برابر گندگی یا دھول نہ چھوڑی جائے۔ نگران نے سلمیٰ کو پہلے ہی خبردار کر دیا کہ یہ کام بہت زیادہ سخت اور تھکا دینے والا ہے اور اس کے لیے دن بھر کی مسلسل اور کٹھن مشقت درکار ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے معاوضے کے بارے میں بھی بتایا جو سلمیٰ کی تمام تر توقعات سے کہیں زیادہ اور حیران کن تھا۔ وہ رقم اتنی بڑی تھی کہ سلمیٰ اپنے گھر کا سارا مہینے کا راشن اور دیگر ضروری بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی ہر مہینے ان ظالم قرض خواہوں کو ایک بہت بڑی قسط بآسانی ادا کر سکتی تھی، جس پر سلمیٰ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نگران کی تمام کڑی شرائط کو قبول کر لیا اور اسے مکمل یقین دلایا کہ وہ اپنے فرض کی ادائیگی میں کوئی معمولی سی کوتاہی بھی نہیں کرے گی۔ اگلے ہی دن سے اس نے نیا کام باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا اور وہ روزانہ صبح سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہوتی، اپنے بچوں کے لیے دن بھر کا سارا کھانا تیار کر کے رکھتی اور پھر کئی میلوں کا طویل سفر پیدل طے کر کے اس بنگلے تک پہنچتی۔ وہاں پہنچتے ہی وہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنے کام میں لگ جاتی اور سب سے پہلے بڑے صحن میں جھاڑو دیتی، اس کے بعد پانی کے پائپ سے سارا فرش دھوتی، پھر کمروں کے اندر موجود بھاری اور قیمتی فرنیچر کو اکیلے کھسکا کر اس کے نیچے سے گرد صاف کرتی اور شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیوں کو گیلے کپڑے سے رگڑ کر بالکل چمکا دیتی۔ اس کے نرم ہاتھ اس روزمرہ کے کام کی زیادتی سے سخت اور کھردرے ہو گئے تھے اور مسلسل کئی گھنٹے جھک کر کام کرنے کی وجہ سے اس کی کمر میں اب ایک مستقل درد رہنے لگا تھا، لیکن اس نے کبھی ایک دن کی بھی چھٹی نہیں کی اور نہ ہی کبھی کام کے دوران آرام کرنے کے لیے کسی جگہ پر بیٹھی۔ وہ دوپہر کو صرف ایک مختصر وقت کے لیے اپنا گھر سے لایا ہوا روکھی سوکھی روٹی اور سادہ کھانا کھاتی
اور پھر سے اپنے تھکا دینے والے کام میں مصروف ہو جاتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مالک کا رویہ بہت سخت ہے اور اسے کسی قسم کی معمولی غلطی کی بھی معافی نہیں ملے گی۔ اسی لیے سلمیٰ ہر کام نہایت احتیاط، لگن اور خوف کے ساتھ کرتی۔ جب شام ڈھلنے کے بعد وہ سارا کام مکمل کر لیتی تو اسی طرح پیدل سفر کر کے اندھیرا ہونے تک واپس اپنے گھر لوٹتی۔ اس کا ہر دن اسی کٹھن مشقت، تکلیف اور بھاگ دوڑ میں گزرتا، اور اس کی اس ساری محنت اور مسلسل تھکن کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ہر مہینے مقررہ وقت پر اتنی زیادہ رقم جمع کر لے کہ ان تمام غصے والے لوگوں کو ان کی قسط بر وقت ادا کر سکے، اور جلد از جلد اپنے کمزور کندھوں پر موجود اس بھاری اور جان لیوا رقم کو مکمل طور پر چکا سکے۔ سلمیٰ کی زندگی اب ایک ایسی بے جان مشین کی طرح ہو گئی تھی جس کا کام صرف صبح سے شام تک مسلسل مشقت کرنا اور بغیر کسی شکایت کے اپنے کٹھن حالات کا مقابلہ کرنا تھا۔ اور جب وہ اس بڑے بنگلے میں کام کرنے کے لیے روزانہ صبح سویرے پہنچتی تو اسے سب سے پہلے اس بھاری اور اونچے لوہے کے بیرونی دروازے کو پوری طاقت سے دھکیل کر کھولنا پڑتا، جو اس کے کمزور اور تھکے ہوئے ہاتھوں کے لیے کافی مشکل کام تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس کے سامنے ایک بہت بڑا صحن ہوتا جس کے چاروں طرف اونچی دیواریں تھیں، اور ان دیواروں کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے پودے لگے ہوئے تھے جن کی دیکھ بھال کا کام بھی ایک اور بوڑھے ملازم کے ذمہ تھا۔ لیکن سلمیٰ کا اصل کام اس بڑے اور عالی شان گھر کے اندرونی حصوں کی مکمل صفائی کرنا تھا۔ اس گھر کا مالک ایک نہایت خاموش طبع اور بظاہر بہت سخت مزاج کا انسان تھا، جس کا چہرہ ہمیشہ ایک گھنی اور بڑی داڑھی کے پیچھے چھپا رہتا، اور اس کی آنکھوں پر ہر وقت ایک بڑے سائز کا سیاہ چشمہ موجود ہوتا، جس کی وجہ سے اس کا اصل چہرہ اور اس کے خد و خال کبھی کسی کو واضح طور پر دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وہ پراسرار مالک گھر کے کسی بھی ادنیٰ ملازم سے براہ راست بات کرنا بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور اس کے تمام احکامات گھر کے بوڑھے نگران کے ذریعے ہی سلمیٰ اور دیگر کام کرنے والوں تک پہنچائے جاتے تھے۔ سلمیٰ کے دل میں اس مالک کا ایک عجیب سا خوف اور ہر وقت کی ہیبت طاری رہتی تھی، کیونکہ اس نے پہلے ہی دن نگران سے سن رکھا تھا کہ مالک کو صفائی کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی معمولی سی کوتاہی یا سستی بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ اگر اسے ذرا سی بھی گندگی، مٹی یا دھول نظر آ جائے تو وہ بغیر کوئی وجہ سنے فوراً اس ملازم کو نوکری سے نکال دیتا ہے۔ سلمیٰ، جس پر پہلے ہی اپنے لاپتہ شوہر کے قرضوں کا اتنا بھاری بوجھ تھا، وہ کسی بھی صورت میں یہ نوکری کھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اسی لیے وہ ہر روز اپنے کام کو پوری ایمانداری، جان فشانی اور لگن کے ساتھ کرتی۔ وہ جیسے ہی بنگلے کے اندر داخل ہوتی، سب سے پہلے بڑے دالان کی صفائی شروع کرتی۔ وہاں رکھے ہوئے بڑے بڑے لکڑی کے صوفوں اور بھاری کرسیوں کو اپنی پوری طاقت لگا کر ایک طرف کھسکاتی اور ان کے نیچے جمع ہونے والی مٹی کو نہایت احتیاط سے جھاڑو سے صاف کرتی۔ اس کے بعد وہ باورچی خانے کا رخ کرتی، جہاں اسے رات کے بچے ہوئے برتن دھونے اور سیمنٹ کی شیلفوں کو گیلے کپڑے سے رگڑ رگڑ کر چمکانا ہوتا تھا۔ اس کے کام کا سب سے مشکل حصہ ان بڑے بڑے غسل خانوں کی صفائی ہوتا تھا، جن کے فرش اور دیواروں پہ لگے ہوئے قیمتی اور چمکدار پتھروں کو روزانہ تیز بدبودار کیمیکل اور پانی سے دھونا پڑتا تھا تاکہ ان پر کوئی پانی کا داغ یا دھبا باقی نہ رہے۔ اس تیز کیمیکل کی وجہ سے سلمیٰ کے ہاتھوں کی جلد کھردری اور کٹ پھٹ گئی تھی، لیکن وہ اس تکلیف کو خاموشی سے برداشت کرتی رہتی۔ اس تمام کام کے دوران اسے اس بات کی سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ کسی بھی صورت میں مالک کے راستے میں نہ آئے، اور خاص طور پر جب مالک گھر میں موجود ہو تو وہ اس کے کمرے کے آس پاس بھی نہ پھٹکے۔ نگران نے اسے پہلے دن ہی یہ بات نہایت واضح اور سخت الفاظ میں سمجھا دی تھی کہ مالک اپنے آرام اور نجی زندگی میں کسی بھی قسم کی دخل اندازی کو شدید ناپسند کرتا ہے، اور اسے یہ بالکل گوارا نہیں کہ جب وہ اپنے بیڈ روم میں ہو تو کوئی ملازم وہاں صفائی کے لیے آئے یا وہاں کے دروازے کے قریب سے بھی گزرے۔
اس سخت اور ناقابل تبدیلی اصول کی وجہ سے سلمہ ہمیشہ اپنے کام کی ترتیب کچھ اس طرح بناتی کہ وہ صبح کے وقت گھر کے ان بیرونی حصوں کی صفائی کرتی جو مالک کے کمرے سے دور ہوتے۔ مثلاً وہ چھت کی صفائی کرتی، سیڑھیوں کو دھوتی یا پھر پچھلے صحن کو صاف کرنے لگ جاتی، اور اس دوران وہ بار بار نگران سے دبی آواز میں پوچھتی رہتی کیا مالک اپنے دفتر کے لیے روانہ ہو گئے یا نہیں۔ وہ مالک کی موجودگی میں اس قدر گھبرائی ہوئی اور سہمی ہوئی رہتی تھی کہ اگر کبھی غلطی سے اسے مالک کے بھاری قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی تو وہ فوراً کسی دوسرے کمرے میں چھپ جاتی یا اپنا رخ موڑ کر دیوار کی طرف دیکھنے لگتی تاکہ مالک کی نظر اس پر نہ پڑے اور نہ ہی اسے مالک کو دیکھنا پڑے۔ اس کی یہ حد سے زیادہ احتیاط صرف اور صرف اپنی روزی روٹی بچانے اور اس خوفناک مالک کے غصے سے بچنے کے لیے تھی جو بغیر کوئی بات سنے کسی کو بھی کام سے فارغ کر سکتا تھا۔ جب کئی گھنٹوں کی مسلسل اور تھکا دینے والی مشقت کے بعد دن کا آدھا حصہ گزر جاتا، وہ گھڑی میں دوپہر کا وقت قریب آنے لگتا تو مالک اپنے مخصوص کمرے سے باہر نکلتا اور کسی سے بھی کوئی بات کیے بغیر سیدھا باہر دروازے کی طرف جاتا جہاں اس کی لمبی گاڑی پہلے سے ہی تیار کھڑی ہوتی اور وہ اپنے دفتر کے لیے روانہ ہو جاتا۔ مالک کے گھر سے باہر نکلتے ہی سلمہ ایک طویل اور گہرا سانس لیتی کیونکہ اب اس کے سر سے مالک کا خوف وقتی طور پر ہٹ جاتا تھا، اور پھر وہ اپنی صفائی کے سامان کے ساتھ پوری تسلی سے مالک کے اس بڑے اور مخصوص بیڈ روم کی طرف قدم بڑھاتی جہاں اسے اب دن کی سب سے اہم صفائی کرنی ہوتی تھی۔ اس کمرے کی صفائی بھی کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ یہ کمرہ پورے گھر کے سب سے بڑے کمروں میں سے ایک تھا، جس کے عین درمیان میں ایک بہت بڑا اور بھاری پلنگ بچھا ہوا تھا اور دیواروں کے ساتھ ساتھ لکڑی کی بڑی بڑی چمکدار الماریاں نصب تھیں جن میں مالک کا قیمتی سامان اور بے شمار کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ سلمہ نہایت خاموشی اور ادب کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوتی اور سب سے پہلے وہ کھڑکیوں کے بھاری پردوں کو ہٹا کر تازہ ہوا اور روشنی کو اندر آنے کا راستہ دیتی اور پھر اپنے کام میں لگ جاتی۔ وہ پلنگ کی چادر کو نہایت سلیقے سے تبدیل کرتی، تکیوں کو ان کی صحیح جگہ پر جھاڑ کر رکھتی اور پھر فرش پر موجود نہایت قیمتی اور موٹے قالین کو صاف کرتی۔ اس کی پوری کوشش ہوتی کہ وہ کمرے میں رکھی ہوئی کسی بھی چیز کی جگہ کو نہ بدلے اور ہر چیز بالکل وہیں رکھی رہے جہاں وہ مالک کے جانے سے پہلے موجود تھی۔ وہ الماریوں کے بیرونی حصوں اور شیشوں کو صاف گیلے کپڑے سے رگڑتی اور اس دوران اس کی نظریں کبھی بھی مالک کی ذاتی اشیاء کی طرف نہ جاتیں کیونکہ اس کا مقصد صرف اپنے کام سے کام رکھنا اور اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانا تھا۔ جب وہ اس بیڈ روم کی صفائی سے پوری طرح فارغ ہو جاتی تو اسے مکمل تسلی ہو جاتی کہ اب دن بھر کا سب سے مشکل اور اہم کام بخوبی مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ بقیہ چھوٹے موٹے کاموں کو نمٹاتی، جیسے سارے گھر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے باہر کے بڑے کوڑے دان میں پھینکنا اور اپنے صفائی کے تمام گیلے اور خشک سامان کو دھو کر اس کی مقررہ جگہ پر واپس ترتیب سے رکھنا۔ یہ سب کام کرتے کرتے سورج آہستہ آہستہ ڈھلنے لگتا اور شام کی گہری سیاہی آسمان پر پھیلنے لگتی۔ سلمہ کا کمزور جسم اس وقت تک تھکن سے چور ہو چکا ہوتا، اس کی ٹانگوں میں سارا دن مسلسل کھڑے رہنے اور چلنے کی وجہ سے شدید درد ہو رہا ہوتا اور اس کی کمر جھکنے کی وجہ سے دوہری ہو چکی ہوتی، لیکن اس کے دل میں ایک سکون اور اطمینان ہوتا کہ اس نے آج کا دن بھی کامیابی سے گزار لیا ہے اور وہ اپنے ظالم قرض خواہوں کی ماہانہ قسط ادا کرنے کے ایک دن مزید قریب ہو گئی ہے۔ جب وہ مکمل طور پر مطمئن ہو جاتی کہ اب گھر کی کسی بھی حصے میں صفائی کا کوئی کام باقی نہیں بچا تو وہ بوڑھے نگران کو اپنے جانے کی اطلاع دیتی اور پھر اپنی میلی چادر کو سر پر ٹھیک کرتے ہوئے اس بڑے اور پراسرار بنگلے کے بھاری بیرونی دروازے سے باہر نکل آتی اور اپنے درد کرتے پیروں کے ساتھ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہ ہمیشہ اس کے دفتر جانے کے بعد ہی بیڈ روم کی صفائی کرتی اور شام ہونے سے پہلے اپنے غریب خانے اور اپنے منتظر بچوں کے پاس واپس لوٹ جاتی تھی۔ روزمرہ کی مقررہ معمول اور سخت مشقت کی طرح وہ دن بھی سلمہ کے لیے بے پناہ جسمانی تھکاوٹ لے کر آیا تھا۔
جب دوپہر کا سورج آسمان پر اپنی پوری شدت سے چمک رہا تھا، اس کی تپش کی وجہ سے سلمیٰ کا برا حال تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کام میں پوری طرح مگن تھی۔ اس نے مسلسل کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بنگلے کے بیرونی حصوں، صحن، دالان اور باورچی خانے کی مکمل صفائی کر لی تھی۔ اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ معمول کے مطابق مالک دفتری کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جا چکا ہے، کیونکہ اس نے خود مالک کی بڑی گاڑی کو بیرونی دروازے سے باہر نکلتے سنا تھا، اور بوڑھے نگران نے بھی تسلی دی تھی کہ مالک رات گئے تک واپس نہیں آئے گا۔ اسی لیے اب وہ پورے اطمینان کے ساتھ مالک کے مخصوص بیڈ روم کی صفائی کر سکتی تھی۔ یہ سوچ کر سلمیٰ نے ایک طویل سانس لیا اور اپنے صفائی کے سامان کے ساتھ اس بڑے بیڈ روم کی طرف قدم بڑھائے، جہاں جانے سے اسے ہمیشہ ایک عجیب سی گھبراہٹ اور انجانا خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ نہایت آہستہ سے اس وسیع کمرے میں داخل ہوئی، جہاں گہری خاموشی کا راج تھا اور کھڑکیوں کے بھاری پردے گرے ہونے کی وجہ سے نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے سامان زمین پر رکھا اور سب سے پہلے بھاری پردوں کو ہٹا کر روشنی کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس کے بعد وہ فوراً اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس نے کمرے کے درمیان بچھے ہوئے بڑے پلنگ کی چادر کو نہایت سلیقے سے درست کیا، سلوٹوں کو ختم کیا اور تمام تکیوں کو جھاڑ کر ان کی جگہ پر رکھا۔ پھر وہ دیوار کے ساتھ جڑی بڑی الماریوں کے شیشوں اور دروازوں کو گیلے کپڑے سے رگڑ کر چمکانے لگی۔ اس طویل کام کے دوران اس کے ذہن میں مسلسل اپنے لاپتہ شوہر اور باہری قرض کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح وہ دن رات کی اس کٹھن محنت سے قسط ادا کرے گی اور بچوں کو بھوک سے بچائے گی۔ یہ تلخ خیالات اسے مزید جینے کی ہمت دلاتے اور وہ تھکاوٹ بھول کر دگنی رفتار سے کام میں جٹ جاتی۔ کمرے کی صفائی آخری مراحل میں تھی اور وہ فرش پر بیٹھ کر قیمتی قالین کے کناروں سے باریک مٹی صاف کر رہی تھی کہ اچانک باہر سے ایک جانی پہچانی اور بھاری گاڑی کے انجن کی گرجدار آواز سنائی دی۔ یہ آواز بالکل مالک کی گاڑی جیسی تھی۔ سلمیٰ کے ہاتھ ایک دم ساکت ہو گئے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے دھیان سے سنا تو بیرونی لوہے کے دروازے کے چرچراتے ہوئے کھلنے کی مخصوص آواز صاف سنائی دی، اور پھر گاڑی صحن میں آ کر رک گئی۔ یہ غیر متوقع آواز سنتے ہی سلمیٰ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مالک کبھی بھی اتنی جلدی اور بے وقت دفتر سے گھر واپس نہیں آتا۔ اس کے ذہن میں فوراً نگران کی سخت ہدایات گونجنے لگیں کہ مالک کو اپنی موجودگی میں کسی ملازم کا کمرے کے آس پاس ہونا بھی ناپسند ہے، اور اگر اس نے سلمیٰ کو اپنی نجی بیڈ روم میں دیکھ لیا تو وہ شدید غصے میں آ کر اسے فوراً کام سے نکال دے گا اور چوری کا الزام بھی لگا سکتا ہے۔ یہ خوف خیال آتے ہی سلمیٰ کے پورے جسم میں موت کی خوف جیسی لہر دوڑ گئی۔ اس نے شدید گھبراہٹ کے عالم میں تیزی سے ادھر ادھر دیکھا تاکہ چھپنے کا کوئی راستہ تلاش کر سکے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی طرف قدم بڑھاتی، باہر راہداری میں مالک کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی، جو سیدھی اسی کمرے کی طرف مسلسل بڑھتی آ رہی تھی۔ سلمیٰ کو یقین ہو گیا کہ اب وہ کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اس شدید خوف کے عالم میں اس کی نظریں کمرے کے ایک کونے میں رکھی بڑی لکڑی کی الماری پر پڑی، جس کا ایک پٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ سلمیٰ نے فوری فیصلہ کیا اور تیزی سے حرکت کرتے ہوئے صفائی کا سامان پلنگ کے نیچے اندھیرے میں دھکیل دیا اور خود کو سکیڑتے ہوئے الماری کے اندر گھسا لیا اور بھاری لکڑی کے پٹ کو بالکل خاموشی کے ساتھ اپنے اوپر بند کر دیا۔ الماری کے اندر گھپ اندھیرا تھا اور وہاں مالک کے پہنے ہوئے قیمتی کپڑوں اور تیز خوشبو کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ سلمیٰ کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں مالک باہر سے اس کے دل کی آواز نہ سن لے۔ وہ الماری کے آخری کونے میں کپڑوں کے پیچھے دبک کر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ سختی سے بند کر لیا تاکہ اس کے اکھڑے ہوئے سانسوں کی کوئی آواز باہر نہ جا سکے۔ وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ الماری کی اس انتہائی باریک درز سے کمرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ اچانک کھلا اور پراسرار مالک کمرے میں کے اندر داخل ہوا۔ مالک اس وقت تنہا نہیں تھا، بلکہ وہ فون پر کسی نامعلوم شخص سے مسلسل بات کر رہا تھا، اور اس کی بھاری آواز میں آج ایک طنزیہ ہنسی اور شیطانی خوشی شامل تھی۔ مالک بے فکری اور تکبر کے ساتھ چلتا ہوا پلنگ کے کنارے پر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا سیاہ چشمہ اتار کر بستر پر رکھ دیا
جس کے پیچھے وہ ہمیشہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھتا تھا۔ سلمہ درس سے یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ مالک نے فون پر دوسری طرف موجود شخص کی بات سن کر اچانک ایک زوردار اور خوفناک کہکا لگایا، جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر ڈراؤنا محسوس ہوا تھا۔ اور پھر اس نے نہایت فخر سے بھرے لہجے میں جواب دینا شروع کیا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ الماری کے اندر موجود سلمہ کو ایک ایک لفظ صاف سنائی دے رہا تھا۔ وہ پراسرار مالک اپنے ہاتھ میں پکڑے فون پر بہت فخر سے اور ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اس بے وقوف عورت کو نوکری پر رکھ لیا ہے۔ اب اسے اندازہ بھی نہیں کہ اس کے ساتھ یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا دیور کامران ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی سلمہ کے دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک گہرا اور بھیانک اندھیرا چھا گیا، کیونکہ وہ شخص جسے وہ اب تک ایک اجنبی اور ظالم مالک سمجھ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے لاپتہ شوہر کا اپنا سگا چھوٹا بھائی تھا، جس نے اپنی داڑھی بہت زیادہ بڑھا کر اور ہر وقت ایک کالا چشمہ پہن کر اپنا ظاہری حلیہ مکمل طور پر بدل لیا تھا تاکہ سلمہ یا کوئی اور جاننے والا اسے پہچان نہ سکے۔ کامران اس وقت فون پر دوسری طرف موجود اپنے کسی پرانے ساتھی کو انتہائی فخر اور تکبر کے ساتھ تفصیل سے بتا رہا تھا کہ کس طرح اس نے آج سے ٹھیک 4 سال پہلے اپنے ہی سگے اور بڑے بھائی کو پیسوں اور خاندانی جائیداد کے لالچ میں دھوکے سے ایک ویران اور سنسان علاقے میں بلایا اور پھر اپنے کرائے کے خطرناک گونڈوں کی مدد سے اسے بے ہوش کر کے اغوا کروا لیا اور شہر سے بہت دور ایک پرانے اور خستہ حال گودام کے اندھیرے اور بدبودار تہخانے میں بھاری لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر قید کر دیا۔ کامران انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ بلند آواز میں کہکے لگا کر کہہ رہا تھا کہ اس کا بھائی ان 4 سالوں میں وہاں اس اندھیرے اور سیلن زدہ تہخانے میں سڑ رہا ہے اور روزانہ رو رو کر موت کی دعائیں مانگتا ہے، لیکن وہ اسے اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے مرنے نہیں دے گا، کیونکہ اسے اپنے سگے بھائی کی اس بے بسی اور تکلیف کو دیکھ کر ایک عجیب سی ذہنی تسکین اور خوشی ملتی ہے۔ اس نے فون پر اپنے اس نامعلوم دوست کو یہ بھی بتایا کہ بھائی کو غائب کرنے کے بعد اس نے کس طرح نہایت مکاری اور چالاکی سے اس کے دستخطوں اور انگوٹھے کے نشانات کی ہو نقل تیار کی اور ان جعلی دستخطوں کی مدد سے قرض کے وہ تمام جھوٹے کاغذات اور قانونی دستاویزات تیار کروائیں جس کی بنیاد پر اس نے کچھ بدماشوں کو جھوٹا قرض خواہ بنا کر سلمہ کے گھر بھیجا تاکہ وہ اس بیچاری اور بے سہارا عورت کو دن رات دھمکا کر اس کی زندگی عذاب بنا سکے اور اسے اس حد تک مجبور اور لاچار کر دے کہ وہ اپنے ہی گھر کا سارا قیمتی سامان اور اپنے جہیز کے زیورات کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے پر مجبور ہو جائے۔ کامران کی اس بحری حواس میں اس وقت ایک درندگی اور شیطانیت بالکل آشاں تھی جب وہ تفصیل سے بتا رہا تھا کہ اس کا اصل مقصد خاندانی جائیداد کے ان تمام کاغذات اور مکانوں پر اکیلے قبضہ کرنا تھا جو اس کے بھائی کے نام پر تھے، اور جب تک اس کا بھائی قانونی طور پر مردہ قرار نہیں دے دیا جاتا وہ اس ساری کروڑوں کی جائیداد کو اپنے نام منتقل نہیں کروا سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے یہ سارا گھناؤنا اور طویل کھیل رچایا تاکہ سلمہ اور اس کے چھوٹے بچے بھوک اور افلاس کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھائیں اور وہ خود اس عالیشان بنگلے میں عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ اس نے مزید ہنستے ہوئے کہا کہ سلمہ کو اس گھر میں صفائی کے انتہائی نچلے کام پر رکھنا اس کی اسی سوچی سمجھی اور خوفناک سازش کا ایک اہم ترین کڑی دار حصہ تھا، کیونکہ وہ دل سے چاہتا تھا کہ اس کے بھائی کی عزت دار بیوی اس کے جوتوں کی خاک صاف کرے، اس کے غسل خانے دھوئے اور اس کے سامنے ایک ادنا اور حقیر نوکرانی بن کر رہے۔ اور اس بات کا ذکر کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر ایک نہایت مکروہ اور گونجدار کہکا لگایا جو بند الماری میں چھپی سلمہ کے دل کو کسی تیز دھار خنجر کی طرح چیرتا ہوا گزر گیا۔ سلمہ جو الماری کے اس گپ اور ڈراونے اندھیرے میں خوف کے مارے سکڑی اور سہمی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے کانوں میں پڑنے والا کامران کا ایک ایک لفظ اسے اندر سے بری طرح توڑ رہا تھا، لیکن اس شدید صدمے اور جان لیوا تکلیف کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک امید کی انتہائی روشن اور گرم کرن بھی پھوٹ پڑی تھی کہ اس کا شوہر جسے وہ ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی وہ دراصل ابھی تک زندہ ہے اور اسی دنیا میں موجود ہے۔ یہ احساس اس کے لیے اس ایک ہی وقت میں
انتہائی خوشی اور شدید ترین کرب کا باعث تھا۔ خوشی اس بات کی کہ اس کا سہاگ زندہ ہے، اور کرب اس بات کا کہ وہ پچھلے 4 سالوں سے اپنے ہی سکے بھائی کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہے۔ سلمیٰ کی آنکھوں سے مسلسل بہنے والے آنسو اب بالکل رک چکے تھے، اور اس کی جگہ ایک نہایت پراسرار اور خوفناک غصے اور انتقام کی بھڑکتی ہوئی آگ نے لے لی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں اور بے جان ہوتی ہوئی ٹانگوں پر انتہائی مشکل سے قابو پایا، اور نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے کپڑوں کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا وہ چھوٹا اور سستا سا فون نکالا جو وہ ہمیشہ اپنے بچوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اپنے پاس رکھتی تھی۔ اس نے انتہائی احتیاط اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اس فون کی گھنٹی کی آواز کو مکمل طور پر بند کیا، تاکہ کوئی ناگہانی آواز یا پیغام اسے اس بند الماری میں رسوا نہ کر دے۔ اور پھر اس نے فون کے اندر ریکارڈنگ کو چالو کر لیا اور اس الماری کی اس باریک درز کے بالکل قریب کر دیا، تاکہ کامران کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اور اس کے اس گھناؤنے اور بھیانک جرم کا سارا اقرار اس موبائل میں ہمیشہ کے لیے سیو ہو جائے۔ کامران، جو اپنے غرور اور تکبر کے نشے میں مکمل طور پر اندھا ہو چکا تھا، وہ مسلسل اپنے اس دوست کو اپنی اس شیطانی کم جادوگی کے قصے سنا رہا تھا، اور فخر سے بتا رہا تھا کہ کس طرح اس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھاری رشوت دے کر اور جھوٹے گواہ پیش کر کے گمشدگی کی اس تفتیش کا رخ موڑ دیا تھا، اور کسی کو بھی اس بات کا ذرا سا بھی شک نہیں ہونے دیا کہ اس اغوا کے پیچھے اس کا اپنا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت فون پر نہایت اعتماد سے کہہ رہا تھا کہ اب وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے جب وہ سلمیٰ سے وہ پرانا اور خستہ حال مکان بھی قانونی طور پر چھین لے گا، اور اسے اس کے بچوں سمیت سڑک پر دھکے کھانے کے لیے بے جارو مددگار چھوڑ دے گا، اور پھر وہ اپنے قید بھائی کو ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار کر اس کی لاش کو کسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دے گا، تاکہ اس گھناؤنے راز پر ہمیشہ کے لیے مٹی پڑ جائے۔ یہ تمام ہولناک اور دل دہلا دینے والی باتیں سن کر سلمیٰ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور اس کا پورا جسم غصے اور نفرت کے مارے ایک بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ وقت جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھانے یا چیخنے چلانے کا نہیں ہے، بلکہ انتہائی ہوشمندی اور بردباری سے کام لینے کا ہے۔ اس نے اپنے سانسوں کو انتہائی حد تک روکے رکھا اور فون کو مضبوطی سے پکڑے ساری گفتگو مسلسل محفوظ کرتی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی اس طویل اور دل دہلا دینے والی بات چیت کے بعد بالآخر کامران نے فون بند کیا اور ایک لمبی انگڑائی لیتے ہوئے اپنے نرم اور آرام دہ بستر سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے پہنے ہوئے کپڑے تبدیل کیے اور ایک گانا گنگناتا ہوا سیدھا کمرے سے منسلک اس بڑے اور پرتعیش غسل خانے کی طرف چلا گیا، اور اگلے ہی لمحے غسل خانے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، اور ساتھ ہی پانی کے گرنے کی تیز آواز کمرے میں گونجنے لگی، جس سے سلمیٰ کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ کامران اب نہا رہا ہے، اور اس کے پاس اس کمرے اور اس منحوس گھر سے باہر نکلنے کا یہی ایک واحد اور سنہری موقع ہے۔ اس نے اپنے فون میں اس طویل گفتگو کو محفوظ کیا اور اسے واپس اپنی جیب میں ڈال کر انتہائی احتیاط اور دھیمی حرکت کے ساتھ الماری کا وہ بھاری لکڑی کا پٹ کھولا، جس کے قبضوں سے ایک انتہائی ہلکی سی چرچراہٹ پیدا ہوئی، لیکن پانی کے گرنے کی تیز آواز نے اس ہلکی سی آواز کو مکمل طور پر دبا دیا۔ سلمیٰ الماری سے باہر نکلی تو اس کی ٹانگیں مسلسل ایک ہی حالت میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے مکمل طور پر سن ہو چکی تھی، اور ان میں سوئیاں چبھنے کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ لیکن اس وقت اس کے ذہن پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی، اور وہ یہ تھی اپنے شوہر کو اس ظالم درندے کی قید سے جلد از جلد آزاد کروانا۔ اس نے اپنے فرش پر رکھے ہوئے صفائی کے سامان کو وہیں چھوڑا اور دبے پاؤں چلتی ہوئی کمرے کے کھلے دروازے سے باہر طویل راہداری میں آ گئی۔ اس کا دل اس وقت اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے دل کی آواز سن کر کوئی بوڑھا ملازم یا نگران اس کے سامنے نہ آ جائے۔ لیکن قسمت اس وقت اس کا مکمل ساتھ دے رہی تھی، اور راہداری بالکل سنسان تھی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی بڑے دالان سے گزری اور عقبی صحن کی طرف جانے والے راستے پر مڑ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ مرکزی دروازے سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو وہاں موجود نگران اسے لازمی روک لے گا اور اس سے اتنی جلدی واپس جانے کی وجہ پوچھے گا، اور ہو سکتا ہے
کہ وہ کامران کو بھی بلا لے۔ اسی لیے سلمیٰ نے بنگلے کے پچھلے حصے میں موجود اس چھوٹے اور خستہ حال دروازے کا انتخاب کیا جو عام طور پر کوڑا پھینکنے یا سامان لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس چھوٹے دروازے تک پہنچی جس کی کنڈی اندر کی طرف سے بند تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس زنگ آلود کنڈی کو کھینچا اور دروازہ کھول کر باہر کی کھلی اور گرم ہوا میں قدم رکھ دیا۔ باہر سڑک پر نکلتے ہی اس نے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اپنی پوری جسمانی اور ذہنی طاقت کو جمع کر کے دیوانہ وار بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ ننگے پاؤں اس دوپہر کی شدید گرمی اور تپتی ہوئی سڑک پر مسلسل بھاگ رہی تھی اور اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی اور پھرتی آ گئی تھی جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ راستے میں آنے والے ہر شخص اور ہر گاڑی سے بے نیاز ہو کر صرف ایک ہی سمت میں دوڑ لگا رہی تھی اور وہ سمت شہر کے اس سب سے بڑے دفتر کی تھی جہاں قانون نافذ کرنے والے اعلیٰ افسران بیٹھے تھے۔ اس کا گھر اور وہ دفتر اس بنگلے سے کئی میل کے فاصلے پر تھا، لیکن سلمیٰ کی ممتا اور اس کی بیوی ہونے کے احساس نے آج اس کے اندر ایک ناقابل تسخیر طاقت بھر دی تھی۔ وہ مسلسل کئی گھنٹوں تک پیدل چلتی اور بھاگتی رہی یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا اور آسمان پر شام کی سرخی پھیلنے لگی۔ جب وہ اس بڑی اور مضبوط عمارت کے سامنے پہنچی تو اس کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی تھی۔ اس کے کپڑے پسینے سے مکمل طور پر بھیگ چکے تھے، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے اور اس کے ہونٹ پیاس کی شدت سے بری طرح خشک اور پھٹ چکے تھے۔ لیکن اس نے ان تمام تکالیف کی بالکل کوئی پرواہ نہیں کی اور سیدھی اس عمارت کے بڑے دروازے کے اندر داخل ہو گئی۔ وہاں موجود پہرے داروں نے اس کی یہ خستہ اور پاگلوں جیسی حالت دیکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے چیخ چیخ کر اور رو رو کر التجا کی کہ اس کے پاس ایک انتہائی اہم اور سنگین جرم کا ایسا پختہ ثبوت ہے جو کسی کی جان بچا سکتا ہے۔ اس کی اس دیوانگی اور مسلسل اصرار کو دیکھتے ہوئے ایک ہمدرد پہرے دار نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی اور اسے ایک انتہائی اعلیٰ اور ایماندار افسر کے کمرے تک لے گیا۔ سلمیٰ جب اس افسر کے سامنے پیش ہوئی تو وہ تھکاوٹ اور صدمے کی وجہ سے کرسی پر گر سی گئی اور اس نے بغیر کوئی تہمید باندھے اور روتے ہوئے اپنی جیب سے وہ چھوٹا سا فون نکالا اور اس افسر کے سامنے میز پر رکھ کر وہ ساری آواز چلا دی جو اس نے اس بند الماری کے گپ اندھیرے میں بیٹھ کر محفوظ کی تھی۔ اس کمرے میں موجود تمام افسران اور اہلکار اس گفتگو کو سن کر مکمل طور پر دنگ اور حیران رہ گئے، کیونکہ کامران کا شمار شہر کے انتہائی معزز اور امیر ترین افراد میں ہوتا تھا اور کسی نے خواب میں بھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ اس بظاہر شریف اور خاموش طبع انسان کے پیچھے ایک اتنا خوفناک ظالم اور سفاک مجرم چھپا ہوا ہے۔ اعلیٰ افسر نے فوراً صورتحال کی نزاکت اور سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی تاخیر کیے بغیر اپنے بہترین اور انتہائی ماہر اہلکاروں کی ایک بہت بڑی اور بھاری نفری تیار کی اور انہیں مکمل ہتھیاروں کے ساتھ اس عالی شان بنگلے اور اس پرانے گودام کی طرف روانہ ہونے کا سخت حکم دیا۔ سلمیٰ کو بھی ایک محفوظ گاڑی میں بٹھا کر ان کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ وہ اس بنگلے کی نشاندہی کر سکے اور اندر کے راستوں کے بارے میں بتا سکے۔ جب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ان درجنوں گاڑیوں نے اس پرتعیش علاقے کو چاروں طرف سے مکمل طور پر گھیرے میں لیا تو سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا اور رات کی تاریکی چھا رہی تھی۔ اہلکاروں نے بغیر کسی کو خبر کیے انتہائی تیزی اور مہارت کے ساتھ اس بنگلے کے باہری بیرونی دروازے کو توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ بوڑھے نگران اور دیگر ملازمین کو فوراً قابو میں کر لیا اور مرکزی ٹیم سیدھی اس بڑے بیڈ روم کی طرف بڑھی جہاں کامران اس وقت اپنے نرم بستر پر لیٹا ہوا شراب کے نشے میں دھت اپنی کامیابیوں کا جشن منا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزاحمت کر سکتا یا اپنے کسی ہتھیار تک پہنچ سکتا، اہلکاروں نے اسے دبوچ لیا اور اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ کامران کی آنکھوں میں اس وقت شدید حیرت، خوف اور غصہ تھا، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا یہ انتہائی خفیہ اور پوشیدہ راز اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے کیسے بے نقاب ہو گیا اور قانون کے ہاتھ اس کے گربیان تک کیسے پہنچ گئے۔ افسر نے سلمیٰ کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کیا اور کامران سلمیٰ کو وہاں دیکھ کر مکمل طور پر ٹوٹ گیا اور اس کا سارا غرور اور تکبر خاک میں مل گیا۔ اس کے نے مار پڑنے اور سختی ہونے کے خوف سے وہیں پر اپنے سارے گھناؤنے جرائم کا اعتراف کر لیا اور اس پرانے اور خستہ حال گودام کا درست اور مکمل پتہ بھی بتا دیا جہاں اس نے اپنے سکے بھائی کو پچھلے 4 سالوں سے جانوروں کی طرح قید کر رکھا تھا۔
पुलिस ने एक और भारी नफरी फ़ौरन इस बताए गए पते की तरफ रवाना हुई, जो शहर की आबादी से बहुत दूर एक इंतहाई वीरान और खौफनाक इलाके में वाक़ था। वहाँ पहुंचकर जब एहलकारों ने इस गोदाम के भारी और जंगालूद ताले तोड़े और उस अंधेरे और बदबूदार तहखाने में दाखिल हुए, तो वहाँ का दिलखराश और इंतहाई तकलीफदेह मंजर देखकर सबकी आंखें नम हो गई। सलमा का शोहर, जो 4 साल पहले एक इंतहाई सेहतमंद और तवाना इंसान था, अब हड्डियों का एक कमज़ोर और बेजान ढांचा बन चुका था। उसके बाल और दाढ़ी बेतहाशा बढ़ चुके थे, इसके कपड़े तार तार हो चुके थे और इसके हाथों और पैरों में बंधी हुई भारी लोहे की जंजीरों ने इसकी जल्द को काट कर गहरे और नासूर जख्म बना दिए थे। वो रोशनी देखकर खौफ से एक कोने में दबक गया था, क्योंकि उसे लगा शायद कमरान उसे मारने के लिए आ गया है। लेकिन जब रोती सलमा और चीखती हुई इसकी तरफ भागी और उसने अपने गले से लगाया, तो उस गोदाम की वो तारीक और खौफनाक फ़ज़ा इन दोनों के रोने और सिसकियों की आवाज़ से गूंज उठी। शोहर को फ़ौरन एहतियात के साथ एक बड़ी गाड़ी में डालकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसका फौरी और बेहतरीन इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि अगर इसे मज़ीद कुछ दिन वहां रखा जाता तो इसकी जान बचाना नामुमकिन हो जाता था। दूसरी तरफ कमरान और इसके तमाम गुंडे और झूठे कर्जख्वाओं को जेल की कोठड़ी में बंद कर दिया गया और उन पर अगवा, धोखाधड़ी और तशद्दुद के इंतहाई संगीन मुकदमात दर्ज किए गए। अदालत ने तमाम झूठे कागजात और दस्तावेजात को मनसूख करके सलमा के सर पर मौजूद इस भारी और झूठे कर्ज को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और ख़ानदानी जायदाद का सारा हक और मलकियत कानूनी तौर पर इसके शोहर को वापस दिला दी। सलमा की वो 4 साल की तवील घटन और जानलेवा मशक्क़त और उसकी वो बहादुरी और अक्लमंदी बला आखिर रंग लाई, और उसकी तारीख और मायूस ज़िंदगी में एक बार फिर से खुशियों और सुकून का सूरज तुलू हुआ, और इसने अपने सुकून और शोहर और बच्चों के साथ मिलकर एक नई और पुरसुकून ज़िंदगी का आगाज़ किया, जिसमें अब किसी जालिम का खौफ या किसी कर्ज का बोझ नहीं था।